بنیادی مقصد جو ہے ہمارے اکٹھے ہونے کا بابر خان جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میاں والی کی قیادت میں اور ٹی بی اے تحصیل بار ایسوسیشن پپلا سے ملک صبح صادق عوام ملک کریم کین اور جو دوست آئے ہوئے ہیں ان سب کی طرف سے جو ہمارا یہاں پہ ایک ساتھ یکجا ہونے کا مقصد ہے وہ ملک نظر قندی صاحب ہمارے بار کے سینئر ممبر ہیں. ان کی رات کو گھر میں لیڈیز پولیس ایلیٹ فورس اور پنجاب پولیس کی بھاری نفری نے ناکردہ گناہ پہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی لیگل وجہ کے جس کے ان کے پاس ویڈیو ثبوت اور سب کچھ موجود ہے ان کے گھر پہ ریڈ کیا اور ان کو اور ان کی فیملی کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا. ان کا موقف یہ خود دیں گے بہتر طور پہ، لیکن تھوڑا سا یہ گزارش کرتے چلیں کہ کسی بھی پولیٹیکل ورکر کا حق ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ رہے، یہ اس کا بیسک حق ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں تو نذر محمد قندی صاحب کے جو کیس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں اور اپنے کام سے اور اپنی ڈیوٹی سے مخلص ہیں، اور یہ کسی بھی پارٹی سے یا کسی بھی جماعت سے نہ تو یہ کسی کے عہدے دار ہیں، نہ ہی یہ کسی پارٹی کی بہاف پہ کوئی بیانیہ جاری کرتے ہیں، نہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، نہ ہی انہوں نے کسی بھی پارٹی کی طرف سے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے اگینسٹ جائے. بڑے بیلنسڈ اور بڑی ڈیسنٹ پرسنالٹی ہیں. اب خدا معلوم کہ یہ کیوں ہوا، نذر قندی صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے اور پھر جو اسٹیٹمنٹ ہوگی بار کی طرف سے جنرل سیکرٹری صاحب کو دیں گے. بات الرحمن الرحیم. ایڈوکیٹ ملک نذر حسین قندی آپ سب دوستوں سے مخاطب ہوں. بیسیکلی میں ایک پروفیشنل ایڈوکیٹ ہوں. آل دو ملک صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن جو ایک رائٹ دیتا ہے آرٹیکل 1 سے لے کر 16 تک، آپ کے پاس پولیٹیکل ورکر ہونا کوئی کرائم نہیں ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب آپ کسی بھی پارٹی کے کوئی عہدہ نہ رکھتے ہوں، کسی طرح کی کوئی ترجمانی نہ کرتے ہوں، آپ کسی طرح کی ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں، پروٹیسٹ میں، ریلی میں، آڈیو ویڈیو پکٹوریل کسی بھی حوالے سے شامل نہ ہوں، تو آپ کو ایک قانون دان ہوتے ہوئے جو قانون لوگوں کو پڑھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے معاشرے کا ایک بیسک پلر ہے، ان کے خلاف آپ غیر قانونی اقدامات کرنے شروع کر دیں تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. رات کو 11:30 بجے اور 11:30 سے 11:45 کے درمیان ایلیٹ پولیس کی 2 گاڑیاں لیڈیز پولیس کے ہمراہ تھانہ سٹی میاں والی، تھانہ صدر میاں والی، اس کے علاوہ ان نون پولیس فورس کے لوگ میرے گھر پر آئے ہیں. میرے اہل خانہ، میری مسز جو ایک حساس ادارے کی امپلائی ہیں، ان کو، میری بچیوں کو، میرے بیٹے کو، ان لوگوں کو ہراس کیا گیا ہے بغیر وارنٹ کے. جب میری مسز نے پوچھا کہ آپ کے پاس وارنٹ ہیں پولیس آفیسر سے، تو انہوں نے کہا کہ میری یونیفارم میرا وارنٹ ہے. آئین کو ری رائٹ نہ کریں، کانسٹیٹیوشن اور لا کو ری رائٹ نہ کریں. آپ نے یونیفارم کو کب سے وارنٹ بنا لیا ہے؟ انہوں نے اس کے باوجود چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے. گھر میں داخل ہوئی ہیں لیڈیز پولیس کے تھرو، سٹور تک، واش روم تک، بیڈ کے نیچے تک اس طرح سرچنگ کی گئی ہے جیسے ہم کریمنل ہیں یا ہمارے سے زیادہ کریمنل کوئی نہ ہو. خدا کے لیے ڈکیتیوں پہ توجہ دیں، لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دیں. اس طرح شریف لوگوں اور اسپیشلی قانون دان پروفیشنل لائرز کو ٹارگٹ بنانا چھوڑ دیں. اپیل کرتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ، تمام سیکیورٹیز ایجنسی سب سے کہ پاکستان کو اس غنڈہ گردی سے، ریاستی جبر سے نجات دلائیں. آئین اور قانون کے مطابق جو لوگ قانون کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں ان کا ہم نوا ہوں اور پاکستان کو ایک ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے اس کا وقار بحال کروانے میں ہماری مدد کریں. بہت شکریہ. کہ ہمارے شکل آباد کے ممبر کے لیے جناب آپ صاحب اکٹھے ہوئے اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. مجھے رات کو تقریباً 12 بجے ملک صاحب کا فون آیا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے. اس وقت میں سویا ہوا تھا. ہم نے آج فتنہ بار نے اس سلسلے میں اسٹرائک بھی کی ہوئی ہے. جہاں تک ملک صاحب اور ان کے خاندان کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے قندی خاندان ایک بڑا نامی گرامی خاندان ہے. ان کے والد صاحب بھی بہت نامی گرامی آدمی ہیں، لیکن ان کی جو شخصیت ہے ملک صاحب کی، پروفیشنل کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ جو ترقیاتی کام ہے یا اس سلسلے میں یا سوشل ویلفیئر کے لیے کام کیا ہے. کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی کوئی پوسٹ اینٹی اسٹیٹ ہو، کسی پارٹی کے خلاف ہو، کسی شخص کے خلاف ہو. ان کی جو ہمیشہ جو ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ویلفیئر کے لیے اور اچھائی کے لیے ان کی پوسٹ ہوتی ہے، کبھی بھی ان کی کوئی متنازع پوسٹ نہیں ہے.
اور ویسے بھی یہ کوئی پی ٹی آئی یا کسی تنظیم کے کسی کے ممبر یا عہدیدار بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ضرور گناہ ہے کہ ان کا ذاتی جیسے ہماری ایفیلیشن ہے کہ سلطان خان کے ساتھ ہو، امجد خان کے ساتھ ہو، ملک فیروز کے ساتھ ہو، تو اس قسم کی ان کی ایفیلیشن ہے، اور اس ایفیلیشن میں میرے خیال میں جیسے ہی وہاں پر مقامی طور پر سیاست کی بات ہوتی ہے تو شاید کسی نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، ورنہ ان کی کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جیسے ہم روز دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کبھی بھی ہمیشہ، بلکہ ان کی بعض پوسٹیں اگر کوئی غلط کام کسی طرف تو یہ جو ہے نا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ملک اختر جاز صاحب، ابو صادق صاحب اور ہمارے قندی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں۔ اس سلسلہ میں چند دن پہلے صدر اور میں نہیں تھے اس دن، سیکرٹری صاحب ملے ہیں ڈی پی او کا کہنا یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا نہیں آدمی بچتا کہ جس کو ہم نے گرفتار کرنا، کیونکہ ایف آئی آر میں جو نامزد ہوئے، جو کیمروں میں آئے، ان کے خلاف ہم نے کارروائی کی اور مکمل کر چکے ہیں، ان کی اریسٹ باقی ہے کسی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مقامی میری پولیس میں شامل نہیں ہے، یہ مختلف اداروں کی سی ٹی ڈی کوئی ادارہ ہے، ایس ٹی ڈی، سی ٹی ڈی، ان کو کوئی انفارمیشن آتی ہے اور وہ کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے میرا ایز اے ڈی پی او، نہ ہمیں کوئی آدمی مطلوب ہے، نہ ہم نے کسی کو پکڑا ہے، نہ ہمارا کوئی پروگرام۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قندی صاحب نے کیا تسلی کی کہ کون کون سی پولیس تھی، انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ تھانہ قندیہ کی پولیس بھی تھی۔ اور ہمارے پپلا سے آئے ملک نظر قندی صاحب، ملک صبح صادق صاحب، ملک کریم اور دوسرے ساتھی آپ سب کو بتا چکے ہیں۔ رات کو میاں والی پولیس کی طرف سے نظر قندی ایڈوکیٹ صاحب کے گھر غیر قانونی طور پر پولیس نے ریڈ کیا، جو کہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے۔